بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے والے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم مدین کا قصہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں نازل ہوا اور ان کی قوم پر کون سا عذاب نازل ہوا۔ یہ سارا کچھ تفصیل کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے حضرت لوط علیہ السلام اور قوم لوط کا قصہ بیان کیا تھا، اور اس سے پچھلی ویڈیو میں نے قوم سمود کا قصہ بیان کیا تھا۔ تو جن بھائیوں نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی ان سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیوز بھی دیکھ لیں۔ ان ویڈیوز میں بھی میں نے مکمل قصہ بیان کیا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ ویڈیوز بھی دیکھ لیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ جو بھائی چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت شعیب علیہ السلام اور قوم مدین کا واقعہ۔ سورہ اعراف کی 85 نمبر آیت کا ترجمہ جانتے ہیں۔ ترجمہ: اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے، بس تم ناپ اور تول پورا کیا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو، اور روئے زمین میں اس کے بعد کہ اس کی درستگی کر دی گئی فساد مت پھیلاؤ۔ یہ تمہارے لیے نافع ہے اگر تم تصدیق کرو۔ قوم مدین کا علاقہ خلیج عقبہ کے کنارے پر واقع تھا۔ یہ قوم تجارت پیشہ تھی۔ باقی تمام قومیں جو تجارت کی غرض سے شام اور مصر کی طرف جاتی تھی وہ تمام اس علاقہ سے ہو کر جاتی تھی۔ یہ قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی طرف منسوب ہے۔ قوم: حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک تیسری بیوی جس کا نام کنتودہ تھا، اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام مدین تھا۔ یہ قوم اسی کی نسل ہے۔ اسی قوم سے اور نسل سے حضرت شعیب علیہ السلام پیدا ہوئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اس قوم کی طرف سے نبی بنایا۔ مدین کی حالت: یہ لوگ کافر تھے، ڈاکہ ڈالتے تھے۔ یہ قوم ایکا کی عبادت کرتی تھی۔ ایکا ایک بہت بڑا درخت تھا جن کے ارد گرد بے شمار درختوں کے جھنڈ تھے۔ یہ لوگ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تول کر جب لیتے تو زیادہ لیتے اور جب دیتے تو کم دیتے، ہر کام میں بے ایمانی کرتے۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے اسی قوم کے ایک فرد حضرت شعیب علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ناپ تول پورا کرو، لوگوں کو کام نہ دیا کرو، اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ یہ قوم جب بھی کسی قافلہ کو دیکھتی تو اس کا سارا سامان لوٹ لیتی اور اپنا 10واں حصہ اس سے وصول کرتی۔ تبلیغ: اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بے شمار معجزات عطا کر کے نبی مبعوث فرمایا۔ آپ نے قوم کو سمجھایا کہ ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، انصاف کے ساتھ لین دین کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جو اس قوم پر انعامات کیے، حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کا بھی ذکر کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نے انصاف سے کام نہ لیا، ڈاکہ زنی سے باز نہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یہ باتیں سن کر قوم نے حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا کہ یہ تمہاری نمازیں ہمیں اپنے بتوں کی عبادت سے نہیں روک سکتی۔ ہم تو ایکا کی اسی طرح عبادت کریں گے جس طرح ہمارے بزرگ کرتے آئے ہیں، اور ہم کاروبار بھی اسی طرح کریں گے۔ اسی طرح ہماری دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام ان کو پیار سے سمجھاتے رہے، مگر قوم آپ کے ساتھ سختی سے پیش آتی رہی۔ قوم کے پاس دولت وافر مقدار میں موجود تھی، اس لیے ان کے دلوں میں مغروریت پائی جاتی تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ کی نافرمان بن گئی۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ تم سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے تباہ ہو چکی ہیں۔ تو ناظرین، قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم لوط، ان کے قصے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، تو جن بھائیوں نے وہ نہیں دیکھے میرے چینل پر موجود ہیں، آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ کیونکہ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا تھا۔ ان واقعات کو ابھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا ہے، لہٰذا اگر تم نے بھی اپنا رویہ نہ بدلا تو تم بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب میں آؤ گے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب: قرآن کی روح سے قوم مدین کو دو قسموں کے عذاب نے آن گھیرا۔ ایک زلزلہ کا عذاب اور اوپر سے آگ برسنے لگی۔ اس کے نتیجہ میں مغرور اور سرکش قوم اوندے منہ گر کر جلس گئے۔
मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इन पर सख्त गर्मी मुसल्लत हो गई। अल्लाह ताला ने 7 दिन तक हवा को रोक दिया। गर्मी की शिद्दत ना साया से कम होती थी, ना ही कमरा के अंदर जाकर कम होती थी। चुनाचा लोग घबरा कर एक मैदान में जमा हो गए। अल्लाह ताला ने उनके ऊपर एक बादल भेजा, जिसको देखकर सारी कौम इसके साए में आ गई। अल्लाह ताला के हुक्म से इस बादल से शोले बरसने शुरू हो गए और ज़मीन में जलजला आ गया, जिससे तमाम कौम हलाक हो गई। अल्लाह ताला ने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उनके साथ उन लोगों को जो ईमान लाए थे बचा लिया। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हमने ये तफसील के साथ जाना कि हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम पर कौन सा अज़ाब नाज़िल हुआ और क्यों नाज़िल हुआ। नाजरीन, इस वाक़या से हमें यह सबक मिलता है कि जो कौम अल्लाह ताला की नाफरमानी करती थी, उस पर अल्लाह ताला दर्दनाक अज़ाब नाज़िल कर देते थे। तो नाजरीन, इस कौम पर अज़ाब आने की बड़ी वजह यह थी कि ये नाप तोल में कमी किया करते थे और जो भी काफिला इनके पास से गुजरता ये उनको लूट लेते थे। तो नाजरीन, आज हमें अपना मुहासबा करना चाहिए। क्या हम भी ऐसा काम तो नहीं कर रहे जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होता हो? क्या हम भी लेन देन में बेईमानी तो नहीं करते? या हम भी सामान को तोलते वक्त नाप तोल में कमी तो नहीं करते? नाजरीन, नाप तोल में कमी को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में भी सख्ती से मना फरमाया है। तो नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का किस्सा बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको इस वाक़या से कुछ सीखने को हासिल हुआ है तो इस वाक़या को अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो। अल्लाह के बंदों, इस तरह की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी चाहिए ताकि हर बंदे तक दीन की तालीमात पहुँच सके। एंड में मैं फिर से गुजारिश करूँगा कि जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।